حالم از قلم نمرہ احمد۔ سوموار کی صبح KL کے دفتروں میں کام شروع ہو چکے تھے۔ منڈے مارننگ کسی کو پسند نہیں تھی، مگر جمعیہ روکتے اتوار کے ہنگاموں کو بھلانے کی صحیح کرتے ورکرز کام میں لگے تھے۔ پتر اور لیڈ ٹریڈ سینٹر کے اس فلور پر بارسا نیشنل کا دفتر بھی معمول کی مصروفیات کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ وان فاتح کے آفس کے سامنے بنے چھوٹے سے سٹنگ ایریا میں تالیہ مراد بیٹھی نظر آتی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنائے، وہ بھوری اسکرٹ بلاؤز پر سفید کوٹ پہنے کوئی ایگزیکٹو لگ رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی آ کر بیٹھی تھی اور اسے دیکھتے ہی فاتح کا سیکریٹری عثمان فوراً چلا آیا تھا۔ میم، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں فاتح صاحب سے آپ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر کا پوچھ کر آتا ہوں۔ شائستگی سے بولا تو تالیہ نے بے نیازی سے گردن ہلا دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عثمان چلا گیا تو اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل نکال کر اسکرین روشن کی۔ میں نے ساری جگہ کھود کر دیکھ لی، شاید چیزیں آس پاس مٹی میں گر گئی ہوں، مگر نہیں، سب غائب ہے۔ میں ابھی ملاقہ میں ہوں، زمین برابر کر دی ہے اور اینٹیں جوڑ دی ہیں۔ سیمنٹ سوکھ جائے گی تو صحن پہلے جیسا ہو جائے گا، مگر تالیہ، ہمارا خزانہ کہاں گیا؟ تالیہ کی انگلیاں تیزی سے چلنے لگیں۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ کسی کی جائز کمائی کو یوں لوٹ لیا جائے تو کیسا دکھ ہوتا ہے ایڈم۔ میں ملاقہ سے اسی رات میں ہی واپس چلی آئی تھی، کیونکہ اب خزانے کا ذکر میرے لیے تکلیف دہ بن گیا ہے۔ آج سے تالیہ کسی خزانے کا پیچھا نہیں کرے گی۔ اپنی زندگی کا یہ باب میں نے سن باؤ کے صحن میں دفن کر دیا ہے۔ جس وقت وہ پیغام ٹائپ کر رہی تھی، عثمان اندر کھڑا فائلوں میں الجھے فاتح سے پوچھ رہا تھا، سر، وہ تالیہ کا کیا کام دینا ہے؟ وہ آ گئی ہیں، آپ مجھے بتا دیتے تو میں ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ٹائپ کروا دیتا۔ فاتح نے اینک اتاری اور فائل پرے رکھی، پھر ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ ایش نے اسے میرے پاس بھیجا ہے، یہ کہہ کر کہ میں اس کو کوئی اعلیٰ جاب دوں۔ اوکے، تو کون سی جاب ان کو؟ لیکن یہ ایش کی غلط فہمی ہے کہ وہ میرے آفس میں آ کے حکم صادر کرے گا اور میں اس کی بات مان لوں گا۔ سرد لہجے میں کہا گیا۔ اس کا فقرہ عثمان کو ششندر کر گیا۔ مگر سر، آپ نے جاب دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، اور وعدہ پورا کرنا پڑے گا، اس لیے تو یوں کرتے ہیں، کسی کو چند دن کی چھٹی دے کر اس کو ہائر کر لیتے ہیں۔ یہ نازک طبع لڑکی ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکے گی۔ اوکے سر، لیکن ڈپارٹمنٹ ہیڈ میں سے کسی کو بھی چھٹی دی تو وہ برا مان جائیں گے اور میں ایک سوشلائز کوڈ ڈپارٹمنٹ ہیڈ بناؤں گا۔ عثمان، تمہارا دماغ درست ہے؟ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ مگر آپ نے ان کو اعلیٰ ترین عہدہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ غلط، میں نے وہ جاب دینے کو کہا تھا جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ تم یوں کرو، عبداللہ سے کہو، جہاں اس نے 11 دن چھٹی کی وہاں 20 دن مزید ناغہ کر لے۔ یہ لڑکی اول تو اس جاب کو اپنی توہین سمجھ کر لینے سے انکار کر دے گی، اور اگر قبول کر بھی لی تب بھی زیادہ دن یہ مجھے برداشت نہیں کر پائے گی۔ روز کے 15-16 گھنٹے وان فاتح کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا۔ ہو گیا مسئلہ حل؟ عثمان، اب مجھے کام کرنے دو، اس نے سرد انداز میں کہتے ہوئے اینک اٹھائی اور اسے آنکھوں پر جماتے ہوئے فائل کھولی۔ آستینے موڑے کوہنیاں میز پر جمائے، اب وہ فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا تھا۔ عبداللہ کی جگہ جاب؟ عثمان حق دک رہ گیا۔ سر، اشر صاحب بہت خفا ہوں گے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ ساتھ ہی 2 انگلیاں اسے نکل جانے کا اشارہ کیا۔ عثمان کے کان سنسنا اٹھے تھے۔ ٹائی کی نوٹ کسی تھوک نکلا اور ہمت جمع کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اب اسے باہر جا کے تالیہ کو یہ بتانا تھا کہ اس کے باس نے اسے آفس کا سب سے ادنا ترین عہدہ دیا تھا۔ اسے تالیہ مراد کو بتانا تھا کہ آج سے وہ وان فاتح بن رامزل کی باڈی وومین ہوگی۔ حالم کا 13واں باب، وقت کے 3 سوال۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سڑک پر ٹریفک تیز رفتاری سے گزر رہا ہے۔ زیبرا کراسنگ عبور کرتے لوگوں کی دائیں بائیں مڑتی گردنیں، ڈرائیو کرتے لوگوں کے کانوں سے لگے ہینڈ فری اور ان کے ہلتے لب، سڑک کنارے اخبار کھولے بیٹھے معمر لوگ۔ خواب روز روشن کی طرح واضح تھا۔
ایسے میں وہ سڑک عبور کرتی ہے اور اندر ایک گلی کی طرف مڑ جاتی ہے، پھر 3 موڑ مزید مڑتی ہے۔ گلی آگے جا کر تنگ ہونے لگتی ہے، اس کی دیواریں نیلی اینٹوں کی بنی ہیں۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اینٹوں پر ہاتھ پھیر رہی ہے، کہیں ٹوٹا کانچ اس کے پوروں سے ٹکراتا ہے، کہیں کوڑے دان کے کھلے دہانے کے اندر ٹوٹا ہوا گملہ رکھا نظر آتا ہے۔ اس گملے میں 3 فیروزی پھول کھلے ہیں، وہاں قطار میں دروازے ہیں چھوٹے چھوٹے مکانوں کے۔ وہ حساب سے ایک کے سامنے رکتی ہے اور دستک دینے کو ہاتھ بڑھاتی ہے تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے۔ وہ اندر قدم رکھتی ہے، نیم تاریک راہداری میں آگے چلتی جاتی ہے، جب عقب سے مردانہ آواز آتی ہے، شہزادی تاشا۔ وہ چونک کر گھومتی ہے اور یہاں خواب ٹوٹنے سے پہلے اسے دھندلا سا ایک وجود نظر آتا ہے، بھورے لمبے بالوں والا مرد جس کی دھندلی پڑتی آنکھیں نگینوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ چند لمحے کے لیے قدیم ملاقہ اس شام میں واپس جاتے ہیں جب مراد راجہ کے سامنے بیٹھے غلام فاتح نے وہ بے رنگ بے ذائقہ مشروب پی کر چابی کی زنجیر کو گردن میں ڈال لیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ان کے درمیان میز کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی حائل تھی۔ پھر فاتح نے کھنکارتے ہوئے اس خاموشی کو توڑا، دروازہ کھولنے کے کتنی دیر بعد چابی ٹوٹے گی؟ دروازہ کھلتے ہی یہ ہرگز ضرورت پل بھاری ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے اور آخر کار تم اس کو گردن سے نوچ پھینکو گے۔ تقریباً کتنی دیر بعد؟ اس نے دہرایا۔ کتنا وقت ہوگا میرے پاس؟ تقریباً 1 پوری رات، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ تم اس 1 رات میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ مراد نے غور سے اسے دیکھا۔ 1 رات تو بہت طویل عرصہ ہے راجا، یہاں تو 1 لمحے میں دنیا بدل جاتی ہے، زمانہ پلٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا نا تم مجھے نہیں جانتے۔ اور کرسی دھکیل کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے تاثرات پتھر جیسے ہو رہے تھے۔ اور مجھے معلوم ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہے ہو؟ مراد راجہ نے گردن اٹھا کر استہزائیہ سا اسے دیکھا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر جادو کا توڑ ہوتا ہے، یادداشت کا کھو دینا مستقل نہیں ہوگا، اس کا کوئی حل بھی ہوگا۔ مراد راجہ لمحے بھر گنگ رہ گیا، گردن میں تھوک نکلنے سے گیلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تمہاری یادداشت واپس نہیں آئے گی غلام فاتح۔ فاتح جواباً طنز سے مسکرایا۔ غلط، تالیہ کی یادداشت ٹکڑوں کی صورت میں واپس آئی تھی۔ اسے قدیم ملاقہ میں اپنے بچپن کے کچھ حصے یاد ہیں۔ مجھے بھی قدیم ملاقہ میں گزرے یہ 4 ماہ یاد آ جائیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ کیسے؟ مراد کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم سمجھتے ہو یہ آسان ہے؟ وان فاتح نے زندگی میں آسان کام کبھی نہیں کیے، کیونکہ وہ سب کر لیتے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ وہ کیا مشکل کام ہے جسے میں کروں تو میری یادداشت واپس آ جائے گی؟ راجہ چند لمحے لم بھیچے اسے گھورتا رہا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تمہارے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ایک حکایت پڑھی تھی میں نے۔ فاتح نے ہتھیلیاں میز پر رکھی اور جھک کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک لڑائی کے دوران تمہارے مد مقابل شخص کا تلوار والا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ بھی گیا اور تلوار بھی، تو تم نے اپنی تلوار پھینک دی اور اپنا ایک ہاتھ کمر کے پیچھے کر کے نہتے وہ لڑائی لڑی اور اسے مار گرایا۔ یہ غیرت مند مردوں کا طریقہ ہوتا ہے راجا، وہ مقابلے کی برابری کی سطح پر کرتے ہیں۔ مجھے نہتا کر کے ہرانے میں کیا مزہ ہے؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یا شاید تمہیں ڈر ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ تم کچھ بھی کر لو، میری بیٹی میرے پاس واپس ضرور آئے گی، وہ تیزی سے بولا اور پھر خاموش ہو گیا۔ تم کہہ کر تو دیکھو۔ مراد راجہ چند لمحے اس کی آنکھوں کی ہٹ درمی دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھری۔ ہم شکار باز صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم زمانوں کے مسافر ہیں، وقت میں سفر کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں شکار بازوں کا ایک راہبر ہوتا ہے، ان کا سربراہ۔ تمہاری یادیں اگر کوئی لوٹا سکتا ہے تو وہ وہی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہی جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اور وہ تمہیں کبھی تمہاری یادیں نہیں لوٹائے گا۔
وہ ٹھنڈے سے تنفر سے بولا، لیکن شاید تمہاری دنیا کا شکار باز تم پر رحم کھا لے۔ ہماری دنیا کا شکار باز؟ وہ چونکا، کندھے ڈھیلے پڑ گئے، آہستہ سے سیدھا ہوا۔ تو شکار باز ختم نہیں ہوں گے، وہ نسل در نسل اپنے علم کو منتقل کرتے جائیں گے اور ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ ہم زمانے کے مسافر ہیں، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ تغافر سے مسکرایا۔ تمہارے پاس ایک رات ہوگی وان فاتح، تمہیں اپنی دنیا کے شکار باز راہبر سے ملنا ہوگا۔ وہ تم سے 3 سوال پوچھے گا، اگر تم ان کا جواب دے سکو تو تمہارے لیے امید نکل سکتی ہے۔ کیسے سوال؟ مراد راجہ نے لباس شانوں سے جھٹکا اور اٹھ کر کھڑا ہوا، ہاتھ کمر پر باندھ لیے۔ معلوم نہیں، ہر زمانے کے اصول اور سوال مختلف ہوتے ہیں۔ وقت کا چکر مکمل ہونے پہ جب بھی چابی تحلیل ہوتی ہے، وہ شکار باز راہبر کے پاس چلی جاتی ہے۔ تالیہ، جب بچپن میں تمہاری دنیا میں گئی تھی تو وقت کا چکر مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ چابی ٹوٹ گئی اور کئی برس تحلیل نہ ہوئی۔ تم نے میری دنیا میں آتے وقت دروازہ کھول ڈالا، جس سے چابی تحلیل ہوتے ہی میرے پاس تو آ گئی، لیکن وہ ناکارہ ہو چکی تھی کیونکہ تم نے وقت کا چکر خراب کر دیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ فاتح غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب جو چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تحلیل ہوتے ہی تمہارے زمانے کے شکار باز کے پاس چلی جائے گی۔ اس چابی میں تمہاری یادیں قید ہوں گی۔ اگر تم اس راہبر کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہیں چابی اس کا رستہ خود دکھائے گی۔ اب میں نے تمہیں سب بتا دیا ہے، اب ہم اس مقابلے میں برابر ہیں۔ اب تمہاری یادداشت واپس آئے یا نہ آئے، میری بیٹی واپس ضرور آئے گی، دیکھتے ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ 16 جولائی کی رات تالیہ اور ایڈم KL کے لیے نکل پڑے تو وہ پولیس اسٹیشن چلا آیا، اپنا بیان ریکارڈ کرایا، مگر یہاں سے وہ گھر نہیں گیا۔ اس نے گردن میں پڑی چابی کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا۔ مجھے اپنے وقت کے شکار باز سے ملنا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ چابی سے سنہری سا پنکھ نکلا اور فضا میں اڑنے لگا۔ فاتح نے گاڑی وہیں چھوڑی اور اس سنہری پنکھ کے پیچھے قدم با قدم چلنے لگا۔ اس پنکھ کو اس کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہوا میں تیرتا ہوا صرف فاتح کو راستہ دکھانے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ویران سڑکوں پر چلتا رہا۔ چابی ہر گزرتے پل کے ساتھ بھاری ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ اس وزن کو برداشت کیے ہوئے تھا۔ پنکھ اڑتا چلا جا رہا تھا۔ ملاقہ کے ایک گنجان آباد علاقے میں وہ اس کو کھینچ لایا۔ وہاں قطار میں 1 منزلہ گھر بنا تھا، جس کی مخروطی چھتیں تھیں اور دیواریں سرمئی نیلی اینٹوں کی بنی ہوئی تھیں۔ وہ درمیانے درجے کا علاقہ لگتا تھا اور رات کے اس وقت سنسان پڑا تھا۔ پنکھ ایک دروازے کے ڈور میٹ پر جا گرا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ منزل آ چکی تھی۔ وان فاتح نے ہتھیلی سے دستک دی، پھر گھنٹی بجائی۔ دفعتاً قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کے پیچھے سے سوال کیا، کون؟ وقت کا مسافر ہوں، اپنی یادیں واپس مانگنے آیا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر آہستہ سے دروازہ کھلا۔ وان فاتح نے چہرہ اٹھایا تو اپنے سامنے چوکھٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی کو کھڑے پایا۔ اس نے کرتے پاجامے کے اوپر ناف کے گرد کپڑا باندھ رکھا تھا اور سر پر جناح کیپ جیسی ٹوپی تھی۔ تھوڑی پہ ذرا ذرا سی داڑھی بھی تھی۔ آنکھیں چندھیا کے فاتح کو دیکھا اور مسکرایا، خوش آمدید، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے جوتے چوکھٹ پر اتارے اور اندر داخل ہوا۔ وہ آدمی آگے بڑھتا گیا، صاف ستھری چھوٹی سی راہداری عبور کر کے ایک دیوان خانے میں اسے لے آیا، جہاں فرشی نشست بچھی تھی۔ دیوار پر شیلف بنے تھے جن کے خانوں میں کانچ کی بہت سی بوتلیں رکھی تھیں۔ اگربتی اور خوشبودار موم بتی نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے چٹائی پر دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو اس آدمی نے غور سے فاتح کو دیکھا۔ وقت کے مسافر ہو؟ اپنی خوشی سے نہیں گیا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا، غلطی سے دروازہ پار کیا تھا۔ صبح اس چابی کے تحلیل ہوتے ہی قدیم ملاقہ میں گزرے پل بھول جاؤں گا۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کیا؟ وہ نرمی سے مسکرایا، میں فرار ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، جو کیا ہے اس کو یاد رکھ کے اس کا سامنا کرنے والوں میں سے ہوں۔ مجھے بتائیے میں کیا کروں
جو اس جادو کا توڑ ہو سکے اور صبح میری یادداشت نہ کھوئے۔ اس آدمی کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں فاتح کی گردن میں پڑی زنجیر پر جمی تھیں۔ یادداشت تو کھو جائے گی، لیکن ایک صورت ہے اس کے واپس آنے کی۔ بتائیے، وہ تحمل سے بولا۔ گردن میں پڑی زنجیر بھاری ہو رہی تھی۔ اگر تم وقت کے 3 سوالوں کا جواب پالو تو تمہاری یادوں وقت تمہیں خود لوٹا دے گا۔ پوچھئے وہ 3 سوال کیا ہیں؟ شکار باز کی نظریں زنجیر سے اٹھ کر اس کے چہرے تک جا رکیں۔ تو پھر بتاؤ، کوئی کام شروع کرنے کے لیے سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہیے؟ چند ثانیے کے لیے اس دیوان خانے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، دونوں نے پلک تک نہیں جھپکی۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب معلوم ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اکثر کو ہوتے ہیں، لیکن ان کا جواب دینا کافی نہیں ہے۔ تمہیں ان کا جواب پانا پڑے گا۔ کل جب تمہاری یادداشت کھو جائے گی تو تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ جس دن تم ان جوابات کا دل کے اطمینان سے اقرار کر لو گے تو وقت تمہیں تمہاری یادداشت لوٹا دے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہیے، وہ بدقت بولا۔ چابی بہت بھاری ہو رہی تھی، شاید وہ دہکنے بھی لگی تھی کیونکہ اسے گردن پر گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ تم کسی سے بالواسطہ مدد نہیں مانگ سکتے۔ تم اپنے لیے کوئی تحریر یا اشارہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم اس امتحان میں نقل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم ان سوالوں کے بارے میں کسی کو بلاواسطہ کچھ نہیں بتا سکتے، ورنہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تمہیں ان کا جواب فطری طریقے سے خود حاصل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اپنے طور پر میری مدد کرنا چاہے تو تم ان 3 سوالوں کے بارے میں کسی کو بتا تو سکتے ہو، لیکن ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اس کے علاوہ جو کہو اس کے لیے تم آزاد ہو۔ کوئی خود سے تمہاری مدد کرے، وہ اس کے لیے آزاد ہے۔ ادھیڑ امر آدمی دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، یہ سوال تم سے کل کے بعد اگر کوئی زبانی کلامی پوچھ بھی لے تو بھی ان کا جواب دینا درکار نہیں۔ تمہیں اپنے عمل سے ان کا جواب خود کو دینا ہوگا۔ جس دن تمہاری زندگی میں یہ جوابات شامل ہو جائیں گے، تمہاری یادیں لوٹا دوں گا میں تمہیں۔ رات پگھلتی جا رہی تھی اور شکار باز کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بڑھتے ہوئے بوجھ کے ساتھ سن رہا تھا۔ یعنی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، شہزادی تاشا کو ہرگز نہیں۔ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو آخری سوال کا جواب کیسے ڈھونڈ پاؤ گے؟ آپ اس کو جانتے ہیں؟ فاتح نے ابرو اٹھائی۔ پراسرار آدمی مسکرایا اور شیلف کی طرف اشارہ کیا جہاں کانچ کی ننھی ننھی سراہیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے 30 نمبر والی میں تالیہ کی یادداشتیں ہیں۔ اس کو ایک سوال کا جواب مل گیا تھا، اس لیے کچھ یادیں واپس چلی گئیں۔ تم دیکھ سکتے ہو یہ بھری ہوئی نہیں ہے، اور جو خالی سراہی ہے وہ تمہاری ہے۔ صبح یہ بھر جائے گی۔ فاتح نے کنپٹی کو چھوا۔ چابی کا وزن بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر اسے میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے ایک بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ فاتح نے قریبی میز پر دھرا قلم اور کاغذ اٹھایا اور صفحے پر چند بہن سے گھسیٹے۔ وہ میرے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے یہاں ضرور آئے گی۔ جب وہ آئے تو اس کو یہ ہند سے دے دیجیے گا۔ صفحہ پھاڑ کے اس کی طرف بڑھایا۔ شکار باز نے اس کاغذ کو تہہ کیا اور جیب میں رکھا۔ درست وقت اور درست جگہ پر میں اسے یہ پہنچا دوں گا۔ اب تمہیں جانا چاہیے۔ وان فاتح نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے واقعی جانا چاہیے۔ ایک ادھوری ای میل کو مکمل کرنا ہے مجھے۔ واپسی کا راستہ طویل تھا مگر جلدی کٹ گیا۔ جیب میں کچھ سکے تھے جن سے اس نے رک کے ایک فون بوتھ سے عثمان کو کال کی اور ایک رقم ایڈم کے اکاؤنٹ میں ڈلوانے کو کہا۔ ساتھ ہی اپنے لیے نئے موبائل کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ واپس گھر آ کر اس نے ای میل کی آخری سطور مٹائیں اور انہیں دوبارہ لکھا۔ پھر ایڈم کو ایک ای میل الگ سے لکھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تالیہ کو ان پیسوں سے ایڈم چاکلیٹس اور کوکو پھل بھیجا کرے۔ وہ سب کچھ بھول بھی جائے تب بھی
تالیہ نہ بھولے کہ وہ دونوں ابھی تک مکمل طور پر وقت کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئے تھے۔ واپس حالیہ دنوں میں آتے ہیں۔ وان فاتح نے آفس کے باہر سیکیٹری کا کیبن تھا۔ اس کے آگے چھوٹا سا لاؤنج بنا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر برجمان تالیہ اس کیبن کے ساتھ کھڑے سرگوشیوں میں بات کرتے عثمان اور عبداللہ کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ عثمان اب دونوں ہاتھ اٹھا کر تسلی دینے والے انداز میں اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ عبداللہ کا چہرہ بجھ گیا، سر اثبات میں ہلایا، شکوہ کناں انداز میں تالیہ کی طرف دیکھ کر کچھ کہہ بھی ڈالا۔ عثمان اس کے کاندھے کو تھپکتا مڑا، ٹائی کی نوٹ درست کی اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر تالیہ کی طرف آیا۔ چے تالیہ، خوش آمدید کہتا اس کے قریب صوفے پر بیٹھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی ناقدانہ انداز میں اسے دیکھے گئی۔ کیا مجھے جاب دینے سے انکار کر دیا ہے فاتح صاحب نے؟ نہیں، اصل میں ابھی کوئی ویکینسی خالی نہیں تھی، لیکن عبداللہ کچھ دن سے چھٹی مانگ رہا تھا، تو کیوں نہ کچھ دن آپ عبداللہ کی جگہ پر کام کر لیں۔ تالیہ نے ٹانگ دوسری ٹانگ سے ہٹائی اور سیدھی ہوئی۔ تاثرات بدلے، باڈی وومین کی جاب، بس کچھ دن کے لیے۔ عبداللہ جیسے ہی واپس، عبداللہ ابھی تو چھٹی سے واپس آیا تھا، غالباً آپ اس کو چند دن کے لیے چھٹی پر بھیج رہے ہیں، کیونکہ باس کو لگتا ہے کہ بند دروازے کو دیکھ کر بولی، چہ تالیہ چند دن سے زیادہ نہیں ٹکے گی۔ ہرگز نہیں میم، عثمان شرمندہ ہوا۔ تالیہ نے ماتھے پر بل ڈالے، ہنکارا بھرا، خیر، آپ باس کو جا کر بتائیے کہ تالیہ مراد کو یہ جاب منظور ہے۔ کب سے کام شروع کروں؟ ایک دم تنزیہ مسکرا کر بولی۔ عثمان کو شاید توقع نہیں تھی، لمحے بھر کو چپ ہوا، پھر مسکراہٹ لبوں پر واپس لے آیا۔ کل سے آج آپ پورا دن خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیجئے۔ وہ اٹھنے لگی تو بولی، ویسے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا وان فاتح کی حفاظت کرنی ہوگی؟ وہ تو باڈی گارڈز کا کام ہے۔ عثمان چھینپ کر ہنسا، یہ باڈی وومین کی جاب ہے۔ ہر سیاستدان کے ساتھ ایک سیکیٹری اور چند گارڈز ہوتے ہیں، مگر ایک پرسنل ایڈ بھی ہوتا ہے جو باڈی مین کہلاتا ہے۔ وہ بالکل بھی باڈی گارڈ جیسا نہیں ہوتا۔ اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ گردن اٹھا کر سامنے کھڑے عثمان کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ باس کے کھانے پینے، کپڑوں کا خیال رکھنا، چیزیں پکڑانا، کوٹ پر داغ لگا ہے تو اسے صاف کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا۔ کام کی زیادتی باس کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے۔ آپ ان کو انرجی بارز اور کافی لا کر دیتی رہیں گی، وہ کار سے نکلیں تو ان کے ہاتھ سے خالی کپ لے لینا، وغیرہ وغیرہ۔ 15ویں صدی کے ملاقہ میں یہ کام غلام لوگ کیا کرتے تھے۔ وان فاتح مجھے ایک غلام بنانا چاہتے ہیں؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ نہیں چہ تالیہ، یہ جاب بہت قابل بھروسہ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ عثمان کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور کرسی پر خاموش بیٹھے عبداللہ کی طرف آئی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کی جاب لے لی ہے۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہرگز نہیں چہ تالیہ، مجھے شرمندہ مت کریں۔ وہ جھینپ گیا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو آپ کی جاب واپس مل جائے گی۔ آپ میری طرف سے دل برا مت کیجیے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، باس کبھی بھی مجھے یوں ضائع نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں۔ وہ مجھے کہیں اور ایڈجسٹ کرا دیں گے۔ وہ خوش دلی سے مسکرا کر بولا تو تالیہ نے بند دروازے کو دیکھا۔ عبداللہ، آواز دھیمی کی، کیا آپ مجھے میری جاب ڈسکرپشن لکھ کر دے سکتے ہیں؟ جی۔ عبداللہ نے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ تالیہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ فاتح صاحب کو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ اگر آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ میری جاب کے اندر کیا کیا شامل ہے تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ آف کورس چہ تالیہ، میں ابھی لکھ کر دیتا ہوں۔ آپ نہ کہتی تب بھی میں پورا چارٹ بنا کر جاتا، تاکہ باس کو پیچھے سے مشکل نہ ہو۔ اس نے فوراً جیب سے چھوٹی ڈائری نکالی اور قلم کھولا، پھر کرسی پر بیٹھا اور جلدی جلدی کاغذ پر الفاظ گھسیٹنے لگا، ساتھ ہی اسے سمجھاتا بھی جا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سنے گئی۔ باڈی مین کو آفس تک نہیں ملتا تھا، صرف ایک کرسی ملتی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟
دوپہر میں وہ اپنے گھر کے برآمدے کے زینے پر بیٹھی عبداللہ کے دیے کاغذات کو پڑھ رہی تھی۔ جب داتن ساتھ آ کر بیٹھی، تالیہ چونکی اور پھر کاغذ اس کی طرف بڑھا دیے۔ مجھے وان فاتح نے پرسنل ایڈ کی جاب دی ہے، یہ میری JD ہے۔ اب وہ سامنے گھاس پر پھیلی ٹھنڈی دھوپ کو دیکھ رہی تھی۔ داتن نے اینک ناک پر جمائی اور کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ اس کے آفس کی ادنیٰ ترین جاب ہے۔ جانتی ہو؟ جانتی ہوں۔ جانتی ہو تو قبول کیوں کی؟ وہ خفا ہوئی۔ مجھے خزانے سے امید تھی داتن، مگر خزانہ وہاں نہیں تھا۔ خزانہ کھو چکا ہے، اپنا لوٹا ہوا مال میں واپس کر چکی ہوں۔ چند زیورات کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں وان فاتح کے قریب رہنا چاہتی ہوں، ایسے ہی تو ایسے ہی صحیح۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ تم ہی حالم ہو؟ تالیہ چونکی۔ حالم؟ اسے یاد آیا، نہیں، مگر انہوں نے حالم کو ایک کام کہا تھا۔ داتن، تم ایک کام کرو، تم ملاقہ جاؤ اور معلوم کرو کہ 16 اور 17 جولائی کی شب وان فاتح کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا۔ ان کو کچھ چوٹیں آئی ہیں اور وہ یاد نہیں کر پا رہے کہ ان کے ساتھ یہ کیسے ہوا۔ تم خود یہ کیوں نہیں معلوم کر سکتی؟ کیونکہ میں جانتی ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جو میں جانتی ہوں وہ ان کی عقل سے اوپر ہے۔ تم ایک عام انسان کے طور پر جو بھی معلوم کرو گی وہ ان کی عقل میں آ جائے گا۔ مگر داتن کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اگر تمہیں سب معلوم ہے تو ان کو آسان الفاظ میں بتا کیوں نہیں دیتی؟ تالیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ یقین نہیں کریں گے، کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، تو پھر میرے جانے کا فائدہ؟ جو کام انہوں نے سونپا ہے اور جس کے پیسے وہ دیں گے، اس کو ایمانداری سے کرنے کے لیے تمہیں وہاں جا کے اس رات کو ٹریس کرنا ہی ہوگا۔ اور اس رات ہوا کیا تھا؟ داتن غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے تم بدلی ہو تالیہ۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو جانے دو، لیکن ان کے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ کسی CCTV فوٹیج پر نہیں ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں یہی معلوم ہوگا کہ وہ ایڈم کے ساتھ 11:15 کے قریب گھر میں داخل ہوئے اور پھر 11:30 بجے ایڈم اور میرے جانے کے بعد وہ وہاں سے نہیں نکلے۔ یہ بات ثبوتوں کے ساتھ میں ان کو سمجھا دوں گی تو وہ اس رات کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ وہ داتن کے ہاتھ سے کاغذات لیتی اٹھی۔ اس میں اپنی نئی جاب کی تیاری کر لوں۔ اوہ لڑکی، تم کیسے ایک سیاسی پارٹی میں کام کرو گی؟ تم آخر اپنے اصل سے اتنا دور کیسے جا سکتی ہو؟ تالیہ، جو برآمدے میں آگے چلتی جا رہی تھی، رکی اور مسکرا کر داتن کو دیکھا۔ داتن زینوں پر یوں بیٹھی تھی کہ اس کے عقب سے دھوپ آ رہی تھی۔ تالیہ کی آنکھیں چندھیا گئیں اور اس نے ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنا لیا۔ وہ کون ہوتا ہے جو دوسرے کے لالچ کو اس کے خلاف استعمال کرے، اسے سنہری مستقبل کا جھانسا دے کر لوٹتا ہے اور پھر یوں آنکھیں پھیرتا ہے کہ اس کا شکار ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ شکار کو لگتا ہے کہ یہ اس کا اپنا ہی آئیڈیا تھا۔ کون ہوتا ہے وہ بھلا؟ ایک اسکامر، ہاں، اور سیاستدان بھی۔ آنکھیں چندھیا کر تاریک نظر آتی داتن کو دیکھ کر وہ کہہ رہی تھی، ایک اسکیمر، ہاں، اور سیاستدان بھی۔ آنکھیں چندھیا کر تاریک نظر آتی داتن کو دیکھ کر وہ کہہ رہی تھی، ہر الیکشن کے بعد عوام ہاتھ ملتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا۔ یہ تو ہمیں لوٹ کر چلے گئے، مگر یہی تو سیاستدانوں کا اسکیم ہے۔ وہ لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کو ووٹ دینا عوام کا اپنا آئیڈیا تھا۔ غلط داتن پدو کا، غلط۔ الیکشن ایک لمبا اسکیم ہوتا ہے، ایک خوبصورت کون گیم۔ عوام ووٹ نہیں دیتی۔ سیاستدان عوام کے خوابوں کو ان کا لالچ بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اتنے دل فریب وعدے کرتا ہے کہ عوام مجبور ہو جاتی ہے، عوام سے ووٹ لیا جاتا ہے۔ اور رہی میں اس دفتر میں اس لیے کام کر رہی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اسکیم کیسے کھیلے جاتے ہیں اور ان کا توڑ کیا ہوتا ہے۔ وان فاتح کے اتنے قریب کام کرنے کے بعد یاد رکھنا کہ چیزیں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ تالیہ کی ہمت اب کوئی پیچیدگی نہیں توڑ سکتی۔ پھر لبوں تک 2 انگلیاں لے جا کر ان کو پھونک مار کر ہوا کے حوالے کیا
اور مسکرا کر ہاتھ ہلاتی اندر چلی گئی۔ تالیہ کو کیا ہو گیا ہے؟ داتن پدوکا کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اتنی نڈر اور بے خوف تو کبھی نہیں تھی۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ جدید ملاقہ کے خوبصورت شہر پر بارش ساری دوپہر دل کھول کر برسی اور پھر تھمی تو شام اترنے لگی۔ سن باؤ کے گھر کا گیلا صحن تھا اور مجسمے کے قریب ایڈم زمین پر بیٹھا دستانے چڑھائے اینٹوں کو جوڑ رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھے تھے۔ تالیہ صبح تک سارا صحن برابر کر دیا تھا میں نے، مگر کیاری والا حصہ بارش نے پھر سے خراب کر دیا۔ جی اب دوبارہ اسے جوڑ رہا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جینس کے گھٹنے کیچڑ آلود تھے اور دستانے گارے میں لتھڑے تھے۔ سر پر ٹوپی تھی اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ آپ بتائیں، آپ کی جاب کا پہلا دن کیسا رہا؟ دوسری طرف سے جلا بھنا جواب موصول ہوا۔ باڈی وومن بنا دیا مجھے اس غلام نے جس کی ایک زمانے میں نے بھری منڈی میں بولی لگائی تھی۔ شہزادی تاشا نے ساتھ میں ہوں بھی کیا تھا۔ باڈی وومن؟ اینٹ اٹھاتے ہوئے ایڈم ہنس دیا۔ یعنی کہ پرسنل ایڈ؟ اوہ تالیہ، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ شہزادی کو غلام کی چاکری کرنی پڑے گی۔ وہ ہنستا جا رہا تھا، ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے اینٹ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گارا زیادہ ڈال دیا تھا، اینٹ برابر نہیں بیٹھ رہی تھی۔ خود جاب لیس ہو اور مجھ پر ہنس رہے ہو؟ ارے تمہیں تو کوئی باڈی مین تک نہیں رکھتا، ایک میں تھی جس نے تمہیں شاہی مورخ بنا دیا تھا۔ ایڈم رکا اور دائیں ہاتھ سے دستانہ اتار کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اور یہ معجزہ ہی ہے کہ آپ کی غلامی کے بعد بھی یہ ہاتھ سلامت ہیں۔ اگر ہاتھ سلامت ہے تو ایک جاب ہے تمہارے لیے۔ حکم کیجیے شہزادی۔ اینٹ کو زور سے دبایا۔ وہ اندر فٹ بیٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ تھا جو غلط تھا۔ قدیم ملاقہ میں تم شاہی مورخ تھے، تمام حالات حاضرہ کو رقم کرتے تھے۔ جانتے ہو ایسے شخص کو جدید زمانے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا؟ تالیہ جھنجھلا کر اینٹ نکالی اور کیاری کے شگاف کو دیکھا۔ برابر سطح میں ایک ایسی اینٹ کا خانہ خالی تھا۔ اس نے مٹھی سے مزید اینٹ نکالی۔ رپورٹر؟ ایڈم حیران ہوا، ساتھ ہی مٹھیوں سے مٹی بھی نکال رہا تھا۔ ہاں ایڈم، تم لکھنا چاہتے ہو نا؟ وہ بھی سچ؟ تو تم رپورٹنگ کی طرف چلے جاؤ، اور یہ مت کہنا کہ تمہیں جاب کون دے گا۔ میرا ایک کلائنٹ ایک اخبار چلاتا ہے، اس سے تمہارے لیے وقت لیا ہے۔ 2 دن بعد تم انٹرویو دینے پہنچ جانا۔ آپ اور اتنی مہربان۔ اور سنو، کوئی اچھی سی تحریر لکھ کر لے جانا۔ وہ تحریر تمہاری سی وی ہوگی، اس کو پڑھ کر ہی وہ تمہیں نوکری دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کریں گے۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ کہے جا رہی تھی جب ایڈم ایک دم کراہا۔ آؤچ! یا اللہ ایڈم، کیا ہوا؟ تالیہ، میں انٹرویو دینے ضرور جاؤں گا۔ اچھا، میں ٹھہر کر کال کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور ٹارچ جلا کر مٹی پر روشنی پھینکی۔ ویسے تو شام کی روشنی پھیلی تھی مگر وہ کافی نہیں تھی۔ ایڈم نے چہرہ جھکایا اور تعجب سے پتلیاں سکیڑ کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ پہ کیا چبھا تھا؟ مٹی میں تار کا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا، موٹی سیاہ تار کا کٹا ہوا سرا جس سے برہنہ تاریں نکل رہی تھیں۔ ایڈم نے دستانے سے تار پکڑ کر کھینچی تو کسی سانپ کی طرح باہر نکلتی آئی۔ یہ کیا؟ وہ اچنبھے اور تعجب سے اس تار کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تار کہاں جا رہی ہے؟ تار کیاری میں دبی ہوئی تھی۔ وہ اسے مٹی سے کھینچ کر نکالتا کیاری کے سرے تک آیا جہاں وہ زمین کے اندر دب جاتی تھی۔ وہ کہاں تک جاتی تھی؟ یہ عجیب سی تار سن باؤ کے صحن میں کیوں دفن تھی؟ ذہن کے کسی تہہ خانے میں تالیہ مراد کی آواز گونجی۔ سن باؤ کا گھر، 3 خزانوں کا گھر۔ پہلا خزانہ وقت کا تھا جس کا قفل کھلنے سے دل خالی ہو گیا تھا۔ دوسرا خزانہ انہوں نے مجسمے تلے اپنے ہاتھوں سے دبایا تھا جسے کھودنے کے بعد ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ ایک دفعہ مذاق میں تالیہ نے کہا تھا اس گھر میں ایک تیسرا خزانہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا سن باؤ کے گھر میں کوئی تیسرا خزانہ بھی دبا تھا جس سے کوئی واقف نہیں تھا؟ ایڈم بن محمد یک ٹک اس تار کو دیکھ رہا تھا۔
اس کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے تھے۔ اس صبح اسرا بنت محمود ناشتے کی میز کی طرف جا رہی تھی جب لاؤنج کی کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھ کر رکی۔ وہاں سے لان اور پوش دکھائی دے رہا تھا۔ وان فاتح کے گارڈز کار کے قریب مستعد کھڑے تھے۔ صبح ہی صبح یہ عملہ پہنچ جاتا تھا اور رات تک ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اسرا کو ہر صبح عثمان، 2 گارڈز اور عبداللہ کو اس جگہ دیکھنے کی عادت تھی، مگر آج وہاں ایک نیا چہرہ بھی تھا، تالیہ۔ وہ کار سے ٹیک لگائے کھڑی موبائل پر سر جھکائے ہوئے تھی۔ جب اسرا کی حیرت بھری آواز سنائی دی، چونک کر سر اٹھایا۔ اسرا نہار منہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹے کاندھوں پر شال لیے چلی آ رہی تھی۔ صبح بخیر مسز اسرا، تالیہ سنبھل کر مسکرائی اور فون کوہنی پر اٹھائے بڑے سے لیدر بیگ میں ڈال لیا۔ اشر صاحب سے جاب کا کہا تھا تو انہوں نے مجھے فاتح صاحب کے اسٹاف میں بطور باڈی وومین جاب دلوا دی، کندھے اچکا کر بولی۔ اسرا نے سر سے پیر تک ایک ہی نظر میں اس کا جائزہ لیا۔ وہ عام دنوں کے برعکس سادہ سی تیار ہوئی تھی، ٹائٹس پر لمبی بھوری فراک، گردن میں پھولدار رومال، بالوں کی اونچی پونی، پیروں میں کینوس شوز۔ وہ واقعی ایک پرسنل ایڈ لگ رہی تھی۔ وہ ایگزیکٹو ڈیزائنر کوٹ، وہ قیمتی لباس، سب ندارد۔ ہاں، انگلی کی سرخ آنسو شکل انگوٹھی اور بالوں میں لگا سنہرے ہند کے چہرے والا کلپ ویسے ہی تھا۔ باڈی وومین؟ اوہ اچھا۔ اسرا سنبھل کر مسکرائی، پھر ادھر ادھر سارے عملے کو دیکھا جو فاتح کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم سیاسی عزائم بھی رکھتی ہو۔ عزائم کا علم نہیں، البتہ وہ تمام خوبیاں میرے اندر موجود ہیں جو بی این میں کام کرنے کے لیے درکار ہیں۔ گڈ۔ اسرا نے مسکرا کر شانے اچکا دیے، البتہ ایک گہری نظر اس پر ضرور ڈالی جو کار سے ٹیک لگائے بے نیازی سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اسرا کے جانے کے بعد گیٹ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا، ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس، پسینے سے تر چہرہ لیے گہرے گہرے سانس لیتا۔ وہ اندر آیا تو وہ فوراً سیدھی کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ بیگ میں چلا گیا۔ آپ کی پوسٹ ورک آؤٹ ڈرنک سر۔ آگے آئی اور ادب سے بوتل نکال کر پیش کی۔ بوتل سلور رنگ کی تھی اور عبداللہ نے سامان کے ساتھ حوالے کی تھی۔ فاتح نے بوتل پکڑتے اسے ایک نظر دیکھا۔ تم آ گئیں تاشا۔ بوتل منہ سے لگائی، گھونٹ بھرا اور پھر منہ بنا کر بوتل نیچے کی۔ لگتا ہے تم نے اپنی ساری کڑواہٹ بھی میری ڈرنک میں گھول دی ہے۔ چوٹ بہت زور کی تھی مگر وہ ضبط کر گئی۔ تحمل سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، یہ آپ کی فیوریٹ ڈرنک ہے سر، لیکن اگر آپ نے ابھی ابھی اپنے فیوریٹس بدلنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے نیا فیوریٹ بتا دیجئے، میں کل سے وہی لے آؤں گی۔ میری پسند و ناپسند معلوم کرنا تمہاری جاب ہے تاشا۔ بوتل اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود آگے بڑھ گیا۔ تالیہ نے کینہ توز نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ ارد گرد کھڑے گارڈز اور عثمان خاموشی سے اس کی بے عزتی دیکھ رہے تھے، بالکل نہیں بولے۔ اس نے ٹھنڈی بوتل بیگ میں ڈالی۔ بے حد لذیذ مشروب صرف تالیہ کے ہاتھ میں جانے سے اب اسے کڑوا محسوس ہوگا۔ واہ توانکو۔ کار میں خاموشی سے اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ عثمان ڈرائیو کر رہا تھا اور فاتح پیچھے بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ دفعتاً سگنل پر کار رکی تو تالیہ کھنکاری، آپ کو اس سگنل سے آفس تک اخبار پڑھنے کی عادت ہے تو میں ذرا اخبار لے آؤں، جتا کر بولی تو فاتح نے محض اثبات میں سر ہلایا۔ وہ گھر میں آئی اخبار کار میں نہیں لے کر جاتا تھا، راستے سے عبداللہ ہمیشہ تازہ اخبار لیتا تھا۔ وہ کار سے نکلی تو ایک دم بوندا باندی شروع ہو گئی۔ چھتری بیگ میں تھی اور KL کا موسم وان فاتح کے موڈ جیسا تھا، پل میں توشا، پل میں تولا، پل میں ماشا۔ اخبار کے سٹال جانے تک بارش کی تیز بوچھاڑ برسنے لگی۔ تالیہ بھیگ گئی۔ اخبار کو تو پلاسٹک ریپر میں ڈالا مگر وہ خود کہاں ڈرتی۔ بھاگتی بھاگتی واپس کار میں آئی اور اندر پناہ لی، پھر ریپر کھول کر اخبار پیچھے باس کی طرف بڑھائی۔ اس نے ایک نظر بھیگی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور اخبار پکڑ لی، پھر اینک لگائی اور چند لمحے سرسری نظروں سے خبروں کا جائزہ لیا۔ پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تم یہ اخبار خود پڑھ لو، تمہاری سیاسی سوجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ شاید کسی خبر کو دیکھ کر موڈ آف ہوا
تو اینک اتاری اور ناگواری سے اخبار آگے بڑھا دی۔ عثمان خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، جیسے چیتالیہ کی بےعزتی نمبر 2 سنی ہی نہ ہو۔ اس نے چپ چاپ اخبار پکڑ لی اور رول کر کے بیگ میں ڈال دی۔ تاثرات سپاٹ رکھے۔ اب میری لائی ہوئی اخبار بھی کڑوی ہے کیا، سوچ کر ہوں کیا۔ وہ آفس کے اندر چلا گیا تو وہ باہر کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی، بار بار گھڑی کو دیکھتی۔ وقت کافی ہوا تو اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ آفس کا چھوٹا سا کچن تھا جو اسٹاف کے لیے تھا، ایگزیکٹو کا کچن علیحدہ تھا۔ ابھی اس نے کافی بنائی ہی تھی کہ ساتھ ایک لڑکی آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے لیے مگ نکال رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر تالیہ رکی۔ ماتھے پر کٹے ہوئے بھورے بالوں والی یہ وہی لڑکی تھی جسے خواب میں وہ ٹرمینیشن لیٹر دے رہی تھی۔ قدیم ملاقہ کی سونے کی قید میں وہ ایک خواب تھا جو امید دلاتا تھا کہ کبھی وہ واپس جائے گی۔ کون تھی یہ لڑکی؟ تم فاتح صاحب کے اسٹافر ہو؟ اس نے اپنی چائے بناتے ہوئے ایک سرسری نظر تالیہ پر ڈالی۔ تالیہ نے سر ہلا دیا، جی۔ کافی میکر استعمال کے بعد صاف کر دینا اور فلٹر پیپر نکال کر پھینک دینا، یاد سے۔ نخرے سے یاد کرایا تو تالیہ نے بس ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ یہ نہیں جانتی کہ ایک دن میں اس کو ٹرمینیٹ کروں گی، مگر ایک باڈی وومن کسی کو ٹرمینیٹ کیسے کر سکتی ہے؟ کافی لے کر وہ اندر آئی تو وہ فائلوں میں الجھا بیٹھا تھا۔ تالیہ نے مگ رکھا تو عادتاً بولا، تھینکس عبدل، پھر رکا، نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ خاموشی سے مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرا، پھر جان بوجھ کے رک کے اس کے تاثرات دیکھنے لگا۔ خود بنائی ہے؟ گھونٹ بھر کر پوچھا۔ جی سر، بہت بدمزہ ہے، آئندہ مت بنانا، نیچے مال سے لے آنا، اسے گرا دو، ناگواری سے کہتے مگ پرے دھکیلا اور لیپ ٹاپ سامنے کر لیا۔ ماتھے پر شکنے اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ ملاقہ کی شہزادی کے لیے صبر کے گھونٹ بھرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے وہ خود جاب چھوڑ کر چلی جائے۔ نیچے مال سے لے آتی ہوں سر، ابھی پارلیمنٹ کے لیے نکلیں گے تب لے آنا۔ وہ کی بورڈ پر ٹائپ کر رہا تھا۔ بے نیازی سی بے نیازی تھی۔ وہ اتنا مصروف تھا کہ اس کے پاس تالیہ کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ پلٹ گئی۔ فاتح کار میں بیٹھ چکا تھا جب وہ کافی کے 2 گلاس اٹھائے بیگ سنبھالتی کار تک آئی۔ عبداللہ نے بتایا تھا کہ وہ پارلیمنٹ والے دن راستے میں 2 مگ کافی پیتا ہے۔ اس نے ایک مگ پکڑ لیا اور دوسرا اس کی طرف بڑھا دیا، پھر آگے بیٹھ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بیک ویو شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔ فاتح نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مگ لبوں سے لگایا، 2 گھونٹ بھرے، پھر سڑک کنارے بھاگتی عمارتوں کو دیکھ کر کہنے لگا، تم نے راپا چینی کی بیٹی والی کہانی پڑھی ہے تاشا؟ نہیں سر۔ وہ سانس روک کے اس کے تاثرات پڑھ رہی تھی۔ دل برا ہونے لگا تھا۔ راپا چینی نے اپنے گھر میں زہریلے پھولوں کا باغ لگایا اور بچپن سے اپنی بیٹی کو زہریلے پھولوں کا رس پلانے لگا۔ تھوڑا تھوڑا زہر اس کے اندر اترا تو وہ مری نہیں، بلکہ زہر سے ایمینیو ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ خود ایک زہریلا پھول بن گئی۔ وہ لڑکی جس پھول کو چھوتی وہ اس کے ہاتھ میں مر جاتا، جس شخص کو چھوتی اسے اپنے لمس کے زہر سے مار دیتی۔ وہ ابھی تک سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں اتنی کڑواہٹ بھر جائے کہ وہ جس کو چھوئے۔ سر جھٹک کر عثمان کو پکارا، پلیز اس کافی کو اس پھول بیچنے والے کو دے آؤ، شاید اس کو یہ اتنی بدمزہ نہیں لگے۔ عثمان نے کار روکی، خاموشی سے 2 کپ لیے اور باہر نکل کر ایک پھولوں کے اسٹال تک چلا گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی لب کاٹتی رہی، جواب نہیں دے گی، یہ طے تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا نا کہ وہ جواب میں پھٹ پڑے اور وہ اسے نکال دے۔ نہیں، وہ چپ رہے گی، وہ اسے خود کو فائر کرنے کی معقول وجہ نہیں دے گی۔ تالیہ مراد اگر کڑوی تھی تو وان فاتح کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی تھا، کیونکہ یہ اس کی اپنی خواہش تھی کہ تالیہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ صرف اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ ملاقہ میں آج مطلع صاف تھا۔ سنباؤ کا گھر خاموشی سے کھڑا اپنے سامنے بنے بازار کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں قطار میں شاپس اور ریسٹورنٹ بنے تھے، باہر کرسیاں میز ڈالے بیٹھے لوگ کھانا پینے میں
اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں ایک ریسٹورانٹ جو سنباؤ کے گھر کے عین سامنے تھا، اس کے کاؤنٹر کے ساتھ رکھے اسٹول پر داتن بیٹھی تھی۔ کاؤنٹر پر ٹیشو کا ڈبہ رکھا تھا جسے ٹیشو نکال کر وہ آنکھیں پونچھ رہی تھی اور ساتھ کھڑی معمر سیلز وومن ہمدردی بھرے تاثرات سے اس کی کتھا سن رہی تھی۔ نہ وہ پیسے بھیجتا ہے، نہ ملنے آتا ہے، اتنے بڑے آدمی کی نوکری نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے، موٹے موٹے آنسو صاف کرتی وہ گیلی آواز میں بتا رہی تھی، سر پر اسکارف لپیٹے۔ داتن پدو کا ایک دکھیاری عورت لگتی تھی جس کے غم دوسری عورتوں جیسے تھے۔ سیلز وومن نے تعصب سے سر ہلایا۔ یا اللہ، آج کل کی اولاد۔ پھر جیسے رائے دینے لگی، تم اس کے باس سے کیوں بات نہیں کرتی؟ اس کا باس ہوں وہ وان فاتح، ممبر پارلیمنٹ کا سالہ ہے، اشر محمود، اس سے کیا بات کروں؟ میرے جیسوں کو تو اندر گھسنے ہی نہیں دے گا۔ وان فاتح کا سالہ؟ سیلز وومن نے چونک کر سڑک کی طرف دیکھا جس کے دوسری طرف سنباؤ کی حویلی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں زہری سے کہتی ہوں وان فاتح سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے۔ تمہیں معلوم ہے؟ رازداری سے کاؤنٹر پر جھکی، یہ سامنے والی سرخ حویلی وان فاتح کی ہے؟ ہاں، روتی ہوئی داتن نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر منہ بنا لیا۔ ادھر ملاقہ میں اس کی حویلی کہاں سے آ گئی؟ یقین کرو میں سچ بول رہی ہوں۔ خیر، ہو بھی سکتی ہے، مگر اس جیسے بڑے لوگ یہاں نہیں آتے، وہ تو اپنے محلوں سے ہی نہیں نکلتے۔ آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے ابلنے لگے۔ اور ان کے محلات کی حفاظت میرے بیٹے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ آتا ہے، رک کے دکان والوں کی خیریت بھی پوچھتا ہے، مہینے 2 مہینے بعد ایک دن کے لیے آ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی وہ یہاں آیا تھا۔ بتانے والی عورت تھی اور اب شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد داتن سڑک کنارے چلتی فون کان سے لگائے کہہ رہی تھی، تھوڑا بہت علم ہوا ہے کہ اس رات وان فاتح نے کیا 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 تھا؟ مجھے معلوم ہے داتن۔ تالیہ اس وقت پارلیمنٹ کی گیلری میں بیٹھی تھی اور فون کان سے لگائے روکھے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ نیچے سیشن جاری تھا، ڈیسک سجے تھے اور نیچے بیٹھے اشر اور فاتح دکھائی دے رہے تھے جو خاموشی سے ایک ایک ساتھی کی تقریر سن رہے تھے۔ میں نے ارد گرد لوگوں کو کریدا ہے، ایک نے تو CCTV فوٹیج بھی دکھا دی ہے، اور اس میں تم نے مجھے اندر داخل ہوتے دیکھا ہوگا۔ ہاں، اور بعد میں ایڈم آتا ہے فاتح کو لے کر، پھر پولیس والے آتے ہیں، کچھ دیر بعد تم اور ایڈم باہر نکلتے ہو، مگر تمہارے لباس مختلف ہیں، اور پھر وان فاتح سو جاتا ہے۔ صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو گزشتہ رات بھول چکی تھی۔ تالیہ بیزاری سے دہرا رہی تھی، وہ لمبی کتھا سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اب تفتیش ایمانداری سے مکمل ہو گئی ہے داتن، تم واپس آ جاؤ اور CCTV فوٹیج مجھے بھیج دو، میں فاتح کو دکھا دوں گی۔ وان فاتح سوتا نہیں ہے، وہ تمہارے جانے کے بعد گھر سے نکل گیا اور صبح فجر سے پہلے واپس آیا تھا۔ تالیہ مراد تیزی سے سیدھی ہوئی، نظریں نیچے بیٹھے فاتح پر جم گئیں جو یہاں سے بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر گئے تھے، مگر کہاں؟ انہوں نے تو کہا تھا وہ اب آرام کرنے لگے ہیں۔ اعتراف والوں سے اڑتے اڑتے سنا ہے کہ اس رات وان فاتح کے ساتھ کوئی چوری چکاری کی واردات ہوئی تھی اور وہ پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا علاقہ ہے اور فاتح مشہور آدمی ہے، ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ ایک دم سے معاملہ دلچسپ ہو گیا تھا، وہ بالکل الرٹ ہو گئی۔ داتن، تم معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کیا وہ ساری رات تھانے میں رہا تھا یا کہیں اور بھی گیا تھا۔ میں یہی کرنے آئی ہوں ملاقہ، لیکن وعدہ کرو واپسی پر تم مجھے سب سچ سچ بتاؤ گی۔ تالیہ نے جواب دیے بنا فون بند کر دیا، پھر اپنا دوسرا موبائل نکالا اور فاتح کو پیغام لکھا۔ اس رات آپ کے ساتھ چوری کا واقعہ ہوا تھا اور آپ پولیس اسٹیشن گئے تھے، کیا ایسا کچھ یاد ہے آپ کو؟ نیچے اپنی نشستوں پر بیٹھے افراد بور سے ہو کر ایک قانون ساز کی تقریر سن رہے تھے۔ ایسے میں وان فاتح جو ٹیک لگائے گال تلے انگلی جمائے بیٹھا تھا، فون کی تھرتھراہٹ پر چونکا۔ حالم اس کے ان چند کانٹیکٹس میں تھے جن کے لیے اس نے ایک الگ رنگنگ ٹون لگا رکھی تھی۔ وہاں موبائل کا استعمال پروٹوکول کے خلاف تھا، مگر وہ پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔
اطمینان سے فون نکالا، اسکرین کو چھوا، پھر جواب لکھنے لگا۔ ہاں، جب میں صبح اٹھا تو میرے دوست کمشنر نے مجھے رات میرے بیان کی ویڈیو بھیجی تھی۔ آپ نے مجھے ویڈیو کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ تفتیش تمہارا کام تھا، میرا نہیں۔ وہاں بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ تالیہ، اوکے، مجھے ویڈیو بھیجیں، مجھے وہ دیکھنی ہے ابھی۔ وہ ماتھے پر بل لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ تنوان فاتح اس رات فوراً سے سویا نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ کرتا رہا تھا، مگر کیا؟ فاتح نے اس کے بتائے ہوئے ای میل ایڈریس پر فوراً سے کمشنر کی ای میل فارورڈ کر دی۔ تالیہ نے ہینڈ فری کانوں سے لگائے، گیلری سے باہر نکل آئی اور باہر ایک خاموش راہداری میں کھڑے اس نے وہ ویڈیو دیکھی۔ یوں لگتا تھا وہ ویڈیو اس نے خود کو لگی چوٹوں سے مطمئن کرنے کے لیے بنوائی تھی، تاکہ جب وہ صبح اٹھے تو اسے رات کے واقعات پر شک نہ ہو۔ مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے شک پڑ گیا تھا اور اس نے حالم کو ہائر کر لیا تھا۔ البتہ ایک خیال تالیہ کا دل برا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اتنی محبت سے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی تاکہ جو فاتح صبح جاگے اسے بھولے سے بھی ماضی کی کرید نہ ہو۔ وہ تالیہ کو اپنے لاشعور سے بھی نکال پھینکنا چاہتا تھا۔ واہ فاتح صاحب واہ! اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور کانوں سے ہینڈ فری کھینچ کر نکال ڈالی۔ سامنے لفٹ کے دروازے کھلے اور فاتح عثمان کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ ایک تھکا دینے والا طویل سیشن کے بعد وہ یقیناً تھک چکا تھا۔ آپ کا انرجی بار سر۔ ایک انرجی بار اپنی سیاہ زنبیل سے نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے بار تھاما، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک خاموش نظر تالیہ پر ڈالی اور بولا، مجھے انرجی کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل فریش ہوں۔ بیزاری سے کونے میں رکھے ڈسٹ بن میں بار اچھال دیا اور راہداری کا موڑ مڑ گیا۔ تالیہ کے گال دہکنے لگے۔ اندر موجود شہزادی نے کہا، لعنت بھیجو اس نوکری پر اور ابھی استعفیٰ اس مغرور آدمی کے منہ پر دے مارو۔ مگر پھر اس نے کڑوے گھونٹ بھر لیے۔ اگر اس کے ہاتھ لگانے سے ہر چیز فاتح کے لیے زہریلی ہو جاتی ہے تو راپا چینی کی بیٹی کی طرح اس سیاستدان کو بھی اس زہر سے ایمینو ہونا پڑے گا۔ اس نے زور سے پیر پٹخا اور اس کے پیچھے ہو لی۔ اس صبح ابھی آفس میں معمولات کا آغاز ہوا ہی تھا کہ لفٹ کے دروازے کھلے اور اسرا بنت محمود اترتی دکھائی دی۔ راہداری میں فائلیں اٹھائے آتے جاتے لوگوں نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا، مگر وہ سپاٹ تاثرات چہرے پر سجائے سیدھ میں آگے بڑھتی گئی۔ اسکرٹ کے اوپر کوٹ پہنے، سر کو اسٹول سے ڈھانپے، اسٹول کا ایک سرا سامنے اور دوسرے کو پیچھے ڈالے، وہ ہمیشہ ہی کی طرح مغرور اور طرح دار دکھائی دیتی تھی۔ راستے میں عثمان نے اسے دیکھا تو فوراً سامنے آیا۔ مسز اسرا، خوش آمدید۔ فاتح صاحب کانفرنس روم میں ایک دوست کے ساتھ ہیں اور میں اس سے ملنے نہیں آئی، بے رخی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ عثمان گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اشر اپنے بی این کے چھوٹے سے آفس میں موجود تھا اور میز کے پیچھے کھڑے کھڑے کاغذات پر سائن کر رہا تھا، گویا بیٹھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ جب دروازہ کھلا اور اسرا اندر داخل ہوئی، اشر نے محض نظر اٹھا کر دیکھا، پھر واپس کاغذوں کی طرف جھک گیا۔ جبڑے کی رگیں البتہ بھیج گئی تھیں۔ رملی نے کہا، تم آج اس آفس میں ملو گے، شکر ہے یہاں مل گئے، ورنہ تم سے ملاقات کے لیے تو لگتا ہے اب وقت لینا پڑے گا۔ مبالغہ آرائی سے کام مت لو کاکا، کوئی کام ہے تو بتاؤ، وہ خشک انداز میں کہتے ہوئے جھک کر کھٹا کر دستخط کر رہا تھا۔ اسرا نے زور سے پرس میز پر رکھا، کرسی کھینچی اور بیٹھی، پھر چپتی ہوئی نظریں اشر پر جما دیں۔ تم نے معلوم کیا کہ گھائل غزال کا خریدار کون تھا اور اس کو کس نے بھیجا تھا؟ کاکا، تم کیوں بھول جاتی ہو کہ میرے پاس الیکشن کے علاوہ کسی چیز کا وقت نہیں ہے؟ اور تم کیوں بھول جاتے ہو کہ کسی نے تمہاری بہن کی گیلری میں ایک جعلی عرب شہزادے کو بھیجا تھا؟ وہ گیلری جو تم نے میرا حق مار کر لی تھی۔ اشر نے جھکے جھکے آنکھیں اٹھا کر کاٹدار انداز میں اسے دیکھا تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ پھر اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، آگے کو جھکی اور غرائی، مجھے اس وقت اس گیلری کی ضرورت تھی۔ تم اپنی بہن کے لیے اتنا پرانا بغض سنبھال کر بیٹھے ہو اور مجھے اس وقت تمہاری غیر مشروط سپورٹ چاہیے کاکا، لیکن تم اپنے شوہر کو روک نہیں سکیں۔ اس نے زور سے فائل بند کی اور سیدھا ہوا۔
چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ اف ایش، وہ برسوں سے اس کرسی کی تیاری کر رہا ہے۔ میری امید تو دکانیں جلنے اور شیئر ڈوبنے سے ختم ہو گئی، مگر وہ تو ابھی تک وہی ہے نا۔ کسی آدمی کے خواب اس سے چوری کیسے کیے جاتے ہیں؟ تم مجھے سکھا دیتے تو وہ بھی کر لیتی۔ اس سے زیادہ کیا کروں میں تمہارے لیے؟ میرے لیے؟ مائی فٹ، وہ غرایا۔ میرے لیے کچھ نہیں کیا تم نے کاکا، سب کچھ اپنے لیے کیا ہے، اپنے خاندان کو الیکشن کی آلودگی سے دور رکھنے کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے۔ ہاں کیا ہے میں نے سب اپنے لیے، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جب سے اس نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے تم نے مجھ سے اپنا رویہ کیوں بدل لیا ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ رہی ہوں ایش۔ میں تمہاری وہی بہن ہوں جس نے اتنے سال تمہارا خیال رکھا، مگر میں تمہارا وہ بھائی نہیں رہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کو روک لو گی۔ میں نے اتنے ماہ تمہارے وعدے کے بھروسے پر تیاری کی اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم بے بس ہو۔ میرے بس میں ہے بھی کیا؟ وہ بھیگتی آنکھوں کے ساتھ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اشر چند لمحے کھڑا اسے چپتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم آبنگ سے کہو اگر اس نے الیکشن لڑا تو اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ اسے تمہیں اور چیئرمین شپ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ اسرا چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر ٹیشو پیپر کے باکس سے ایک ٹیشو کھینچا، اسے موڑ کر نوک بنائی، آنکھ کے کنارے اس کی نوک سے صاف کیے اور کھڑی ہوئی۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چبا چبا کر کہنے لگی، ابھی میں اتنی بے وقوف نہیں ہوئی کہ تمہاری ہر بات کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دوں۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو اور مجھے اس پینٹنگ کا خریدار ڈھونڈ کر دو۔ 2 دن میں رزلٹ میری ٹیبل پر ہونا چاہیے اشر محمود، ورنہ یاد رکھنا اگر میں بابا کی جائیداد میں سے اپنے حصے کے لیے کوٹ گئی تو چند ہفتوں میں بٹوارا ہو جائے گا اور تمہاری سب سے قیمتی ملکیت باپا کا قلعہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تم اس دن کو پچھتاؤ گے۔ کاش تم نے 2 دن میں مجھے رزلٹ دے دیا ہوتا۔ مت بھولنا میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم سے پہلے دنیا میں آئی، تم سے زیادہ چال بازی آتی ہے مجھے۔ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتی مڑی اور تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ اشر جواباً کچھ نہیں بولا، بس چپ چاپ اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر زور سے فائل پرے اٹھا کر دے ماری۔ اسرا باہر آ کر سیدھی ریسٹ روم کی طرف گئی۔ وہاں ایک ہال میں لمبا سا شیشہ لگا تھا جس کے سامنے قطار میں سنک بنے تھے۔ وہ ایک سنک کے پاس کھڑی ہوئی، نل تلے ہاتھوں کا پیالہ رکھا، پانی ہتھیلیوں میں بھرنے لگا تو اس نے منہ پر چھینٹا مارا۔ کیا آپ خوش ہیں مسز اسرا؟ منہ پر پانی پڑنے کی وجہ سے بصارت دھندلی ہو گئی تھی۔ چونک کر چہرہ اٹھایا تو دھندلا گیلا سا منظر نظر آیا۔ تالیہ اس کے قریب سنک سے ٹیک لگائے سینے پر بازو لپیٹے کھڑی تھی۔ سوری، اسرا نے پیپر ٹاول سے چہرہ تھپ تھپایا اور دوبارہ دیکھا تو منظر واضح ہوا۔ وہ سر پر ترچھی سفید ہیٹ جمائے آج نیلا پھولدار فراک پہنے ہوئے تھی، آنکھوں میں ڈھیر ساری سادگی لیے اسرا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ خوش ہیں مسز اسرا اور مطمئن بھی؟ باہر سے آتا فاتح اس آواز پر دروازے کے دوسری طرف رک گیا۔ عثمان نے سرگوشی کی تھی کہ جذباتی انداز میں اس نے اسرا کو اشر کے آفس سے نکلتے دیکھا ہے تو فوراً اس کی طرف آیا تھا، مگر چونکہ یہ لیڈیز ریسٹ روم تھا اسے باہر ہی رکنا پڑا۔ خوش، مطمئن، اسرا آئینے میں خود کو دیکھتے ٹیشو سے آنکھ کے کنارے صاف کرنے لگی۔ آپ نے اس روز مجھ سے پوچھا تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا میرے سیاسی عزائم بھی ہیں؟ ایک زمانے میں میرے سیاسی عزائم نہیں تھے، میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی، گو کہ میری زندگی قابل رشک نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے ٹیک لگائے کھڑی کہہ رہی تھی۔ اسرا خاموشی سے اپنا میک اپ صاف کرتی رہی، آئینے میں دیکھ رہی تھی وہ اپنا روپ۔ اس کا تالیہ سے کوئی بات کہنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے باپا کو دیکھا، وہ بہت دانا سیاست دان تھے، ایک دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، مگر وہ خوش اور مطمئن نہیں تھے۔ ان کے اندر بہت آگ تھی، ایمبیشن، طاقت کی خواہش۔ اور پھر میں نے جانا کہ خوش اور مطمئن لوگ دنیا پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ کسی ملک کو صرف وہی چلا سکتا ہے جو نہ اپنی زندگی سے خوش ہو نہ اپنے معاشرے سے مطمئن۔ جس کے پاس ٹوٹا ہوا دل ہو وہی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور باہر نکلتا ہے اور ان کے دلوں پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔
وہ بولے جا رہی تھی اور اسرا اپنے عکس کو دیکھتی آنکھیں صاف کر رہی تھی، مگر جب کسی کی مشکلیں دور ہو جائیں اور اسے بے پناہ خوشیاں مل جائیں تو وہ فیض اس شخص کو پروڈکٹ نہیں رہنے دیتا۔ آسانیاں اور راحتیں انسان کو نکما بنا دیتی ہیں۔ بڑے مقاصد کے لیے جینے والے، بڑی بڑی تحریکیں چلانے والے، ان سب کے دلوں کا ٹوٹا ہوا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کا غم سمجھ سکیں۔ میں اب خوش نہیں ہوں، دکھی ہوں، مطمئن بھی نہیں ہوں، محرومی کا شکار ہوں، پانے کے بعد چھین لیے جانے کی محرومی۔ اس لیے اب میں اس تحریک کا حصہ بننا چاہتی ہوں، اس آفس میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ کیا آپ ہیں؟ کمرے میں لگے ڈھیروں آئینے ہر کونے میں ان دونوں کا عکس دکھا رہے تھے۔ ہیٹ والی لڑکی سینک سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اسرا ابھی تک آئینے میں دیکھتی اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ پھر اس نے پاؤڈر کی ڈبی بند کی اور تالیہ کی طرف گھومی۔ اس سیاست نے مجھ سے میری بڑی بیٹی چھین لی۔ مجھے خوشی اور اطمینان کا اب کرنا بھی کیا ہے؟ زہر قند لہجے میں بولی اور مڑ گئی۔ باہر کھڑا وان فاتح آہستہ سے پلٹ گیا۔ اسرا کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ جان گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کام سے اس کے آفس میں آئی تو دیکھا وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا ہے اور اس کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ فاتح نے آج بھی اس کی لائی ہوئی کافی کو چھوا نہیں تھا۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا، مگر ضبط سے سپاٹ چہرے کے ساتھ اندر آئی اور شیلف کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ وہاں رکھی فائلوں کی ترتیب جوڑنی چاہیے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ خوش اور مطمئن لوگ اچھے حکمران نہیں بن سکتے؟ ہیٹ والی لڑکی آواز پر چونک کر مڑی۔ وہ ٹائپ کرتے ہوئے اینک لگائے اسکرین کی طرف متوجہ تھا تو اس نے ان کی باتیں سن لی۔ کیسا کھرا آدمی تھا، 2 منٹ بھی نہیں چھپا سکا اس بات کو۔ کیا مجھے غلط لگتا ہے سر؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی معقول بات تمہارے دماغ میں کیسے آئی؟ وہ اس کو اتنی عقل مند نہیں سمجھتا تھا، یہ تو طے تھا، مگر انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ مسکرا دی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایک دفعہ کے خوش اور مطمئن لوگ حکومت نہیں چلا سکتے، اور میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ اب مانتی ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ وہ مصروف سے انداز میں بدستور ٹائپ کرتے پوچھ رہا تھا۔ کوئی خود غرض انسان۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹ گئی اور ڈسٹر اٹھا لیا۔ تم خوش اور مطمئن کیوں نہیں ہو اپنی زندگی سے؟ ہر چیز تو ہے تمہارے پاس، خود غرض انسان نے سوال کیا۔ ہر چیز ہونے سے کوئی خوش ہو سکتا ہوتا تو شہزادیاں سب سے زیادہ خوش ہوتی سر۔ تم ناشکری ہو لڑکی۔ وہ گہری سانس لے کر کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ چپ چاپ فولڈر صاف کر کے شیلف کے اندر رکھتی گئی۔ یکدم چھناکے کی آواز آئی تو وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ فاتح بے دھیانی میں کرسی پر مڑا تو ہاتھ کافی کے مگ کو لگ گیا۔ مگ میز پر اوندھا ہو گیا جسے اس نے تیزی سے تھام لیا۔ مگ بچ گیا مگر کافی میز پر گر گئی۔ اس کو یہاں سے ہٹا لینا تھا تاشا، وہ یکدم کوفت سے بولا۔ ہاتھ کی پشت پر بھی گری تھی مگر سچ شکر کہ اب وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تالیہ تیزی سے وہاں آئی اور جلدی سے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ نکالے۔ فٹافٹ میز صاف کی، 2 ٹیشو سے فرش پر گرے مایا کو ڈھانپا، پھر فاتح کو دیکھا جو ہاتھ کی گیلی پشت کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا۔ باکس دور تھا اور وہ ٹیشو نہیں نکال سکتا تھا۔ تالیہ نے باکس کے بجائے اپنا بیگ اٹھایا جو شیلف پر رکھا تھا، اندر سے گیلے وائپس کا پیکٹ نکالا۔ موتی کی خوشبو والے وائپس وان فاتح کے پسندیدہ تھے۔ اس نے پیکٹ کھولا تو ایک دم سارے میں موتی کی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے ادب سے پیکٹ سامنے کیا۔ جاؤ تاشا، میں خود کر لوں گا۔ سرد مہری سے وائپس جھٹک دیا اور آگے بڑھ کر ڈبے سے سوکھے ٹیشو کھینچے، پھر انہی سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ تالیہ کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ موتی میں جیسے ایک دم کافور کی بو گھل گئی۔ وہ چپ چاپ کام سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ نہ کوئی سخت جواب دیا، نہ غصے کا اظہار کیا۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ باہر کرسی پر بیٹھے اس نے ہتھیلیوں پر چہرہ گرا دیا اور دور شیشے کی دیوار سے بنے کیبنز کو دیکھنے لگی۔ ان کے شیشوں پر مختلف رنگوں کی روشنیاں بکھری تھیں، ایسے جیسے جھیل کے پانی پر سنہری کرنوں نے سونے کا خول چڑھا رکھا ہو، اور اس دہکتے پگھلے سونے کے اندر ایک منظر ابھر ابھر کے معدوم ہو رہا تھا۔
سنہرا چمکتا تاج اس کے سر پر رکھا تھا اور تاج کے پیچھے سے نکلتا سرخ ریشمی کپڑا اس کی کمر تک گرا تھا۔ پاؤں کو چھوتا کامدار سرخ لباس پہنے وہ قدیم ملاقہ کے اس سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ کوہنی پر خالی ٹوکری لٹکی تھی۔ یہ سن باؤ کے گھر کے سامنے بنی سڑک تھی جس کے دونوں جانب درختوں سے مزین سبزہ زار تھا۔ وہاں جگہ جگہ جنگلی اور دیسی پھول لگے تھے۔ تالیہ ایک پودے کے سامنے رکی اور جھک کر پھول توڑنے لگی۔ دفعتاً درختوں میں ہلچل ہوئی۔ اس نے جھکے جھکے گردن اٹھائی، پھر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ آپ آج جا نہیں گئے تو انکو؟ وہ سامنے سے گھوڑے کی باگ تھامے چلا آ رہا تھا۔ جواب دینے کے بجائے پہلے مسکرا کے سر کو مخصوص انداز میں جنبش دی۔ شہزادی سلام۔ پھر قریب چلتا آیا۔ سفید کرتے پاجامے میں، ماتھے پر بال بکھیرے، قدم اٹھاتا غلام شہزادی کو وہاں دیکھ کر جیسے محفوظ ہوا تھا۔ آپ نے آج مجسمہ بنانے کا کام نہیں کیا شہزادی؟ ایڈم اندر ہے اور کام کر رہا ہے۔ میں باہر پھول توڑنے آئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ دونوں اب آمنے سامنے سڑک کنارے درختوں تلے کھڑے تھے۔ فاتح نے گھوڑے کی باگ اب تک تھام رکھی تھی۔ نظریں جھکا کر اس کے پھولوں کی ٹوکری کو دیکھا اور مسکرایا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں آسانی سے یقین کر لوں گا کہ تم یہاں صرف پھول چننے آئی ہو؟ تالیہ کا دل زور سے دھڑکا، لیکن بظاہر بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ صبح سویرے اور کس لیے ان درختوں میں بھٹکوں گی میں تو انکو؟ ایڈم اندر گھر کے صحن میں خزانہ بنیادوں میں بھرنے میں مصروف تھا اور وہ گھر کے باہر ٹہلتی دراصل پہرا دے رہی تھی۔ سن باؤ اور غلام فاتح دونوں اس وقت گھر میں نہیں ہوتے تھے۔ یہ اب جانے اچانک کہاں سے نکل آیا تھا؟ چلو مان لیا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ وہ برا مان گئی۔ یا میرا یہاں گھومنا آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزر رہا ہے؟ میرے اندر بڑا حوصلہ ہے شہزادی۔ میں صرف ان باتوں کا برا مناتا ہوں جو کسی دوسرے کو نقصان دے۔ اپنی طبیعت پہ گرا گزرنے والی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اس لیے جانے دیں۔ آپ بتائیں آپ کا وقت کیسا گزر رہا ہے محل میں؟ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن موڑ کے دور تک پھیلے درختوں کو دیکھنے لگی۔ تازی ہوا، جنگلی پھولوں کی مہک اور صبح کی شبنم سے لدی مٹی۔ قدیم ملاقہ کتنا حسین تھا۔ بہت کچھ ہے میرے پاس محل میں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ناخوش اور غیر مطمئن ہوتی جا رہی ہوں۔ وقت کی قید بہت طویل ہو گئی ہے توانکو۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ خوش اور مطمئن لوگ تو ویسے بھی بیکار ہوتے ہیں، اپنی ذات سے آگے نکل کر کسی کا نہیں سوچتے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اب گھوڑے کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا، خوش ہونا تو اچھی بات ہے توانکو، بہت اچھی بات ہے یقیناً، لیکن مکمل خوشی یہاں کوئی نہیں حاصل کرتا۔ ہاں، زندگی میں کچھ مرحلے آتے ہیں جب ہم بہت خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، مگر وہ وقت جلد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ اطمینان اور راحت ہمیں پروڈکٹیو نہیں رہنے دیتی۔ ہم بیکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی خوشیوں کے چھن جانے کے خوف سے بڑے بڑے خطرے مول نہیں لیتے۔ گھوڑے کے بالوں کو دھیرے دھیرے سنوارتے ہوئے اس نے گردن موڑی اور تالیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ غم ملنا زیادہ اچھی بات ہے۔ ٹوٹا ہوا دل بہتر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے خواب صرف ٹوٹا دل دیکھ سکتا ہے، یا اس کی ہوس اور لالچ اسے بے چین رکھتی ہے، اور وہ طاقت ملتے ہی اس طاقت کو بڑھانے کے لیے ظلم ڈھانے لگتا ہے، یا پھر اس کا ٹوٹا دل اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اچھے یا برے دونوں طرح کے حکمران ان عہدوں پر اپنے ٹوٹے دلوں کی وجہ سے پہنچتے ہیں، کیونکہ خوش اور مطمئن لوگ کبھی ملک نہیں چلا سکتے، نہ بڑے خوابوں کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں۔ مگر آپ تو ہمیشہ خوش باش لگتے ہیں۔ خوش کوئی نہیں ہوتا تالیہ، میں صرف شکر گزار ہوں، نعمتوں کا قدردان اور مسکراتے رہنے والا مثبت انسان ہوں، ورنہ اندر سے تو ہر کوئی زخمی ہوتا ہے۔ بس لوگ اپنے زخموں سے مختلف طرح کے سبق سیکھتے ہیں، کوئی مرہم رکھنے والا بن جاتا ہے تو کوئی مزید گھاؤ دینے والا۔ میں کیا بنوں گی؟ گھوڑے کے بالوں کو سہلاتا اس کا ہاتھ تھما۔ چند لمحے وہ غور سے اپنے سامنے کھڑی شہزادی کو دیکھتا رہا۔ میرا ماننا ہے کہ سب اچھے انسان اچھائی پر پیدا ہوتے ہیں
اور بعد میں اچھے یا برے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں، برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو برائی پر اصرار کریں اور کرتے چلے جائیں۔ برائی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی، وہ انسان خود اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے۔ تمہارا ماضی جیسا بھی ہو، تمہارا مستقبل کوڑا کاغذ ہے، تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتی ہو۔ سیاہی کا رنگ تمہاری چوائس ہے۔ وہ درخت، پھول، گھوڑا اور قدیم ملاقہ شیشے کی دیواروں میں تحلیل ہو گیا۔ وہ چونکی تو دروازہ کھل رہا تھا اور عثمان اور فاتح باتیں کرتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ شہزادی تاشا نے اپنے سر پر رکھا نادیدہ تاج جھٹکا اور خود کو باڈی وومن تالیہ کے روپ میں واپس لاتے ہوئے جلدی سے اٹھی اور ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ اس سے یکسر بے نیاز عثمان سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس کے بائیں طرف تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ ہیڈ سر پر ترچھا تھا اور پھولدار لمبا فراک پہنے وہ کوئی پھول چننے والی لڑکی ہی لگتی تھی۔ لفٹ کے قریب وہ تینوں پہنچے ہی تھے کہ دروازے کھلے اور 3 افراد باہر نکلے۔ 2 تو آگے بڑھ گئے مگر ایک ادھیڑ عمر سرمئی سوٹ والا صاحب خوش دلی سے فاتح کی طرف بڑھا۔ فاتح صاحب، شکر ہے آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا تو فاتح نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھاما۔ کیسے ہیں آپ درمان صاحب؟ آج اپنے انڈسٹریز کو اکیلا چھوڑ کر ہمارے دفتر میں کیسے؟ کسی سے ملنے آیا تھا مگر شکر ہے آپ سے ملاقات ہو گئی، وہ گرم جوشی سے کہہ رہا تھا جیسے فاتح سے مل کر بہت خوش ہوا ہو۔ آپ کا چیئرمین کے انتخاب کے لیے کھڑے ہونا بہت اچھا لگا۔ دراصل، آواز دھیمی کی، میں آپ کی الیکشن کمپین کے لیے فنڈز مہیا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ چیئرمین بن سکیں۔ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ فاتح فنڈز کی بات پر مسکرا دیا اور شکریہ میں سر کو خم دیا۔ بہت نوازش آپ کی۔ تالیہ کے لب بھی مسکرا اٹھے۔ اگر اسی طرح انڈسٹریسٹ فنڈ دینے لگے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ پلیز اپنے اسٹاف سے کہیے گا کہ میرے آفس سے رابطہ کریں تاکہ ہم فنڈ کی منتقلی پر بات کر سکیں۔ انہوں نے جھٹ اپنا کارڈ نکال کر دیا۔ فاتح نے کارڈ لیتے ہوئے سر کو خم دیا۔ وہ صاحب آگے بڑھ گئے اور وہ تینوں لفٹ میں داخل ہوئے تو تالیہ نے ہاتھ بڑھایا۔ سر، میں اور عثمان ان سے کل ہی میٹنگ ارینج کر دیں۔ کل آپ کے پاس دوپہر میں وقت ہوگا اور لفٹ کے دروازے جیسے ہی آپس میں ملے، فاتح نے کارڈ کو شڑپ سے 2 اور پھر 4 ٹکڑوں میں پھاڑا، پھر بے نیازی سے وہ ٹکڑے تالیہ کے ہاتھ پر رکھے۔ ٹریش کین میں ڈال دینا۔ تالیہ کی ہتھیلی فضا میں ٹھہر گئی، صدمے سے لب کھل گئے۔ مگر سر، وہ ہمیں فنڈ دے رہے تھے۔ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت الیکشن کے لیے پیسے نہ ہونا ہی تو ہے۔ تاشا، وہ اس کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے بولا، آفس لائف میں تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور شہد ٹپکاتی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا، آفس لائف میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبانوں سے نہیں، ان کے عمل سے کرتے ہیں۔ عمل سے؟ اس نے مٹھی بند کر کے دھیرے سے گرا دی۔ لفٹ تیزی سے نیچے جا رہی تھی۔ ہاں، ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جتنی بھی اچھی یا بری باتیں کرے، کیا اس کے عمل سے مجھے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ نرمی سے سمجھا کر چہرہ واپس بند دروازوں کی طرف موڑ لیا۔ یہ صاحب ہر دفعہ یہی کہتے ہیں چیتالیہ، عثمان کھنکار کر بتانے لگا، جھوٹے وعدے اور ڈھکوسلے۔ آج تک انہوں نے پارٹی کو ایک ڈھیلے کا فنڈ نہیں دیا۔ اس نے چپ چاپ مٹھی سیاہ بیگ میں الٹ دی۔ کارڈ کے ٹکڑے اندر گرتے چلے گئے۔ یہاں تو لوگ اسکیمرز سے زیادہ دھوکے باز ہیں۔ وہ باہر پارکنگ ایریا میں اپنی کار کے قریب آئے تھے جب فاتح رکا، کنپیوٹر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں ذرا موندھی۔ عثمان فوراً الرٹ ہوا، سر، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا آج اور کھانا بھی نہیں کھایا، آپ کا شوگر لیول لو ہو رہا ہے۔ چیتالیہ فوراً سے تالیہ کو دیکھا تو اس نے تیزی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا، بسکٹ کا پیکٹ نکال کر جلدی جلدی اسے کھولا اور فاتح کی طرف بڑھایا۔ آپ کچھ کھا لیں۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، اس کی ذرا سی تکلیف اسے بوکھلا دے رہی تھی۔ فاتح نے اس کو دیکھا، پھر بسکٹ کے کھلے پیکٹ کو، دوبارہ ایک سپاٹ نظر اس پر ڈالی۔ ضرورت نہیں، کھا لیں سر، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، یقین کریں یہ کڑوا نہیں ہے۔
وہ جو کار کا دروازہ کھولنے لگا تھا تیورا کر پلٹا اور برہمی سے اسے دیکھا۔ تم جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو؟ ایک دم سے اسے جھاڑا تو بسکٹ والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر نیچے آ گرا۔ میں صرف اگر تمہیں جاب نہیں کرنی تو نہ کرو، مگر یہ بچوں والی حرکتیں مت کرو۔ غصے سے جھڑک کر وہ کار کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکنے لگا، مگر اس نے آنکھوں کو گیلا نہ ہونے دیا۔ چپ چاپ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ عثمان نے بھی خاموشی سے لب سیے اسٹیئرنگ سنبھال لیا، ایک لفظ نہیں بولا۔ دروازہ بند کر کے تالیہ نے زور سے بسکٹ کا پیکٹ بیگ میں پھینکا، سارے بسکٹ اندر بکھر گئے۔ اس نے غصے سے زپ بند کی اور باہر دیکھنے لگی۔ اکھڑ مغرور آدمی ہوں، مگر اس نے اس دفعہ میرے ساتھ ایسا کیا تو میں اس کی نوکری چھوڑ دوں گی، اکیلا رہے پھر یہ ساری زندگی۔ صرف سوچتی رہی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ بس ایک چانس اور دینا تھا اس نے وان فاتح کو۔ پولیس اسٹیشن کی کھڑکیوں سے باہر پھیلی شام دکھائی دے رہی تھی۔ اس بڑے سے ہال نما کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا اور کرسی پر بیٹھا آفیسر پیپر میز پر رکھے برگر کھاتے ہوئے شوق سے میچ دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک فون کال تو کرنے دو، اس نے ایک طرف بنی کوٹری میں سمی کھڑا سلاخوں کو تھامے سخت منت کر رہا تھا۔ خدا کے لیے میری بات سنو، وہ زور سے چلایا تو آفیسر نے برا سا منہ بنا کر گردن موڑی۔ بڑا نوالا چبانے کے باعث اس کے گال پھولے ہوئے تھے۔ نوالا حلق میں اتارا اور پھر بولا، وکیل کو کال کروا تو دی تھی، اب اور کیا چاہیے؟ ایک کال، خدا کے لیے صرف ایک کال کرنی ہے دوست کو، پلیز۔ وہ اب جلدی جلدی منت کر رہا تھا۔ آفیسر نے برگر میز پر رکھا اور اسے گھورتے ہوئے اٹھا، پھر موبائل فون لیے اس کے قریب آیا۔ صرف اس لیے کرنے دے رہا ہوں تاکہ تم میرا میچ خراب نہ کرو۔ 5 منٹ بات کر سکتے ہو تم، صرف 5 منٹ۔ اسے گھور کے موبائل تھمایا تو سمی نے اسے بے قراری سے جھپٹا، پھر جلدی جلدی نمبر ملانے لگا۔ آفیسر واپس کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنا برگر اٹھا لیا۔ نظریں ٹی وی پر جما دیں۔ سمی بار بار نمبر ملا رہا تھا، مگر لمبی گھنٹیوں کے بعد جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا۔ ہیلو، بلا آخر فون اٹھا لیا گیا۔ رملی صاحب پلیز فون بند مت کیجیے گا، مجھے آپ کو بہت اہم بات بتانی ہے۔ فرتے جذبات میں وہ جوش سے تیز تیز کہنے لگا، میں تالیہ مراد کا شوہر ہوں اور مجھے آپ کو تالیہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔